للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ روز کی ایک آیت سمجھنے کا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163 آج ہم کریں گے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ایک سلسلہ ختم ہوا اور اب اللہ تعالیٰ جو نئی آنے والی امت ہے اس سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اب سلسلہ کلام اس امت سے ہے، اس کو کیا احکامات دینے ہیں، کیا یاد دہانیاں کروانی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جیسے ہم پاکستانی ہیں، ہمارا یوم تاسیس ہوتا ہے 14 اگست کو، اور 14 اگست کو بیٹھ کر ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ہم نے پاکستان حاصل کیا، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ایسے ہی دین اسلام کا مطلب کیا وہ یہ آیت بتا رہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ آیت آپ سمجھیے کہ اگر کوئی آپ سے ایک لفظ میں پوچھتا ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، الہکم الہ واحد ہے، یہ مطلب ہے اسلام کا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیوں رہیں گے؟ کیوں آگ ان کا مقدر بن گئی؟ کیوں تاریکیاں ان کا مقدر بن گئی؟ کیوں دنیا کی زندگی میں ایسا انہوں نے کیا کیا تھا؟ نہ ہی تو عملی طور پر جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم کے مستحق ہوں گے، نہ دلوں میں بغض اور حسد رکھنے والے ہمیشہ اللہ کی آگ کے یا جہنم کے مستحق ہوں گے، اور نہ ہی زانی یا بدکار لوگ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ کون لوگ ہیں جو ہمیشہ آگ جن کا مقدر بن جائے گی، جن کے مقدر میں لکھی جائے گی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ کی وحدانیت میں اور اللہ کی تمام صفات میں اللہ کو ایک نہیں مانا۔ اللہ کے وجود کا انکاری شروع سے لے کے آج تک کبھی کوئی نہیں ہوا۔ ہمیشہ ہر مذہب کے لوگوں نے اللہ کو مانا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب وقت آتا ہے پکارنے کا تو پھر یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارنے لگتے ہیں، پھر یہ ایک اللہ کو نہیں پکارتے۔ اسی لیے اللہ کو اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اصل لفظ الہ ہے، لیکن جب اس پر ال آ جاتا ہے تو وہ اللہ بن جاتا ہے۔ اور حل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کا یہ نام سنا ہے؟ اللہ ایسا لفظ ہے، اس کو اللہ نے اپنا ذاتی نام کہا ہے کہ الہ صرف وہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ ایتھیسزم تو اب کی ایجاد ہے کہ نو گاڈ۔ آپ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی ہر ملک کے قانون اور لا میں یہ موجود تھا کہ وی بلیو ان گاڈ، وی ناٹ بلیو ان گاڈ۔ یہ ایتھیسزم کی ایجاد ہے، یہ تو نیچر کے خلاف ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ کہے کہ میری کوئی ماں نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ کیا کوئی بچہ ماں کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے؟ ایسے کوئی انسان رب کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایتھیسزم کلمے کا پہلا جز ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اور اگلا کیا ہے؟ الا اللہ۔ بس وہ اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جو الہ کو نہیں مانتے ان کو اصل الہ تک پہنچنے کی ضرورت، اور وہ اصل الہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور اللہ لفظ جو ہے نا، ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے، ولاہ سے نکلا ہے، ولاہ جس کا مطلب ہوتا ہے محبتوں کا محور، محبتوں کا مرکز۔ جو ذات ہو وہ الہ ہے، جس سے آپ کا دل جڑا ہو۔
آپ مشکل میں، آپ خوشی میں، آپ ہر حال میں جس کو یاد رکھیں اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان کا یہ تعلق صرف اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو اور کسی ذات کے ساتھ یہ تعلق وابستہ نہ ہو۔ یہاں پر توحید کا آغاز ہوا ہے، اور صرف یہیں پر نہیں، قرآن میں بارہا بارہا قرآن کا آغاز توحید سے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ بقرہ کا نصف پھر توحید سے شروع ہو گیا، پیچھے بھی کہا اعبدوا ربکم، اور یہاں پر پھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور آگے پھر جب ایک اور سلسلہ کلام شروع ہوا تو پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ پھر قرآن کا نصف سورۃ الانعام پوری توحید پہ بیس ہے، سورۃ بنی اسرائیل پوری توحید پہ بیس کرتی ہے، اور پھر جہاں پہ قرآن کا اختتام ہو رہا ہے سورۃ اخلاص، وہ بھی توحید پر ہے۔ تو اسلام کا دوسرا نام آپ سمجھے، اسلام کی عمارت جس اینٹ پر رکھی جانی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، آپ کی نمازیں بھی برباد، اگر آپ کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، آپ کے روزے بھی برباد، آپ اسلام پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم پریکٹیکل مسلم تب تک بن ہی نہیں سکتے جب تک ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑ جاتا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم پریکٹیکل مسلم نہیں ہیں؟ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، شادی میں ہیں، کسی محفل میں ہیں، کسی میٹنگ میں ہیں، تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور پھر نقاب ہے، باپ کے ڈر سے کر لیا، بھائی کے ڈر سے کر لیا، فیملی کے ڈر سے کر لیا۔ بہت سے نیک اعمال ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے۔ جیسے ہی ہمیں آزادی ملتی ہے، یورپ کی کسی کنٹری میں چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہی ہمیں آزادی ملتی ہے ہم سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا کمی ہے ہماری اپنی تربیت میں اور ہماری اولادوں کی تربیت میں؟ اولاد کو بھی دیکھیے نا، ماں باپ کہیں گے نماز پڑھ لیں گے، ماں باپ سامنے ہے پڑھ لیں گے، ماں باپ کے سامنے پردہ کر لیا۔ میں نے ایسی بچیاں بھی دیکھی ہیں جو کالج کے گیٹ پہ آتے ہی برقع اتار کے وہ پھینکتی ہیں، بال کھول لیے، دوپٹہ گلے میں بھی نہیں ہے۔ کیا وجوہات ہیں اس ڈپلومیسی کی، اس منافقت کی؟ کیا وجوہات ہیں؟ جتنا زیادہ جن کے ماحول کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ اسلامک ماحول بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، ان کی بچیوں کے اندر یہ دوگلا پن کیوں ہے؟ ان کے بچوں کے اندر دوگلا پن کیوں ہے؟ بچے جیسے ہی دوستوں میں جاتے ہیں سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، نماز کا کوئی پتہ نہیں، ہر وہ غلط کام کر رہے ہیں جو جس سے ماں باپ روکتے چلے آئے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا گیا۔ بچے کو یہ بات نہیں سمجھائی گئی کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اللہ ہے، سب سے اوپر ہم نے اللہ کو رکھنا ہے، باقی سب بعد میں آئیں گے۔ اللہ کی رضا، اللہ نے یہ عارضی زندگی ہمیں دی ہے، دائمی اور ابدی زندگی ہم نے اللہ کے پاس جا کے گزارنی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اور پھر ہم نے توحید کو بھی صحیح نہیں سمجھا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے۔ خفا کیوں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو تو کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی۔ کیوں نہیں؟ دل تو ان کا بھی چاہ رہا ہوتا ہے سب کچھ کریں، دنیا کی عیاشیاں کریں، اپنی خواہشات کو پورا کریں، لیکن اپنی زندگی کو وہ اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہوا۔ لا الہ الا اللہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ کو تمام بندوں کی بندگی سے آزاد کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ کی پروان کو بہت اونچا لے جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پھر آپ کو کسی اور معبود کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ وہ اللہ جو آپ کی رگ حیات سے قریب ہے، جو کہتا ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعا رائگاں نہیں جائے گی۔ پھر کیا ضرورت ہے کوسوں پیدل سفر کر کے کسی درگاہ پہ جانے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے پیدل چل کے اپنے آپ کو زخمی کرنے کی، اپنے گھر والوں کو لے کے ایسی مشقتیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو صحیح سمجھا ہی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ اگر اللہ کو سمجھنا ہے، اگر اللہ کی قدر کرنی ہے، اگر اپنی زندگیوں میں اسلام کو صحیح معنوں میں لے کر آنا ہے، تو اللہ کی بھیجی ہوئی اس کتاب کے ذریعے ہی ہمیں اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ توحید اتنی پیاری چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے کہ
آپ کی زندگی بدل جاتی. یہ آپ کو تمام دنیاوی بظاہر جو دینی لوگ ہوئے ہیں سب سے بے نیاز کر دے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ ان کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب لذت آشنائی ہو جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہم پہچاننے لگ جاتے ہیں کہ رزق اللہ نہ چاہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، عزت اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ ہر جگہ پہ میرے ساتھ ہے. وما اکم اینما کنتم، جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. اللہ انسان کو فرماتا ہے مشکل وقت میں این تذہبون، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، کس درگاہ پہ جاتے ہو، کس دربار پہ جاتے ہو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، جو چیز ہمیں اللہ تک پہنچانے والی ہے وہ یہ قرآن ہے. قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے کہ آپ کو اللہ تک لے جائے گا. یہ ایک رسی ہے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی ہوئی رسی جس نے ہمیں اللہ تک پہنچانا ہے، جو ہمیں اللہ تک لے کے جائے گی. تو یہ آیت ہمیں پکار رہی ہے، یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ سمجھو الہکم الہ واحد. جس نے الہ واحد کو نہیں مانا، پھر وہ عیسائی ہوئے، پھر وہ یہودی ہوئے، پھر وہ بدھسٹ ہوئے، اور پھر وہ ستارہ پرست ہوئے، پھر وہ دین کے مختلف رنگ انہوں نے اپنائے کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. اور پھر ان کا مقدر کیا ہوا پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے، خالدین فیہا، آگ ان کا مقدر ٹھہرے گی. تاریکیاں دنیا میں بھی تاریکیاں اور آخرت کی تاریکیاں ان کا مقدر ٹھہریں گی. تو اللہ سے رسمی تعلق ختم کیجئے، اللہ کو پہچانیے. وہ الہ ہے، وہ محبتوں کا، وہ عبادت کا مرکز صرف اور صرف اس کی ذات ہے. قرآن توحید کا درس دیتا ہے، اسلام کا دوسرا نام توحید ہے. تو اسی لیے توحید کو پہچاننے کی بے حد ضرورت ہے. شرک جو ہے نا، شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ جو سب سے پہلے تو انسان کی عقل ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. آپ دیکھیے، کبھی آپ غور کریے، یہ جو ہمارے ہاں ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر دربار موجود ہیں، ان پہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور یہ کام سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے. ان میں جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جو سب کچھ ہوتا ہے اس میں، اور مندر میں جو سب کچھ ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کتنا فرق ہے ان چیزوں میں؟ آپ ایک ہندو کے سامنے اسلام پیش کریں، اسلام کی دعوت پیش کریں، وہ آگے سے آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ قبروں کو پوجتے ہیں اور ہم ان بتوں کو پوجتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کو قرآن نے سمجھانا ہے. آگے بڑی خوبصورت آیتیں آ رہی ہیں جو آپ کو جو ہمیں بتانے والی ہیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے، کس طرح یہ سارے معبودان باطل، جو باطل معبود ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیسے اپنے ان پیروکاروں سے برات کا اظہار کریں گے کہ اللہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں تھے. تو اسی لیے آج ہمیں باحیثیت مسلمان یہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں. جتنا جتنا ہم اس کی ذات کو پہچانتے جائیں گے، ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا جائے گا، ہماری زندگی میں آسانیاں آتی جائیں گی. جو بظاہر ہمیں مشکلات لگتی ہیں وہ بھی آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات کا ذکر کیا ہے، هو الرحمن الرحیم. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. دنیا میں وہ لوگوں کو اپنی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے. یہ اس کے رحمان ہونے کی، اس کے رحیم ہونے کی صفت ہے. اور توحید کو اس طرح کھول کھول کر بیان کرنا، پھر توحید لوگوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجنا، کتابوں کو بھیجنا، یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہے. پھر اس نے دنیا میں جو جتنا زیادہ اللہ کی ان صفات پہ غور کریں گے، الہ پہ، رحمان اور رحیم پہ، آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے. یہ ایک ایک صفت آپ کو عقیدہ توحید کی طرف بلا رہی ہے، یہ اللہ کے سوا اور کسی میں نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن بنائے اور ہمیں توحید والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعوت صرف قرآن کی دعوت ہے، کسی فرقے کی نہیں، کسی مسلک کی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.